میں آپ لوگوں کو اپنی کارگزاری سناؤں کہ اللہ نے موسیقی سے اس طرف لانے کا جو میرا انتظام کیا وہ کیسے کیا۔ آپ یقین کریں گے کہ یہی دن تھے، بالکل جولائی کی شدید گرمیاں تھیں، تو یہی جولائی کے دن تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا، شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا، تو میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے کچھ اس طرح پتا تھا کہ یہ کچھ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تنگ ونگ کرتی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکال لیتی ہے، تو لوگ اس جماعت سے بھاگتے پھرتے ہیں۔ کچھ ایسا سنا تھا میں نے، کوئی ایک ایسی جماعت ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ دیکھو یہ بیچارے لوگوں کو نماز کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان کے کپڑے بالکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے، اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گاڑی وجے کہیں۔ تو اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں نے وہاں سے یو ٹرن مارا، اور یو ٹرن مار کے میں واپس لایا، اور واپس لا کے میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا۔ روک کے میں گاڑی سے اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، ایسے ہی کہہ دیا میں نے۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلا ہوا ہو کوئی، اور وہ گشت پہ نکلا ہوا آدمی دعا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے؟ ہو سکتا ہے اس اللہ کے ولی نے میرے لیے دعا کر دی ہو۔ اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، بہت عجیب بات ہے۔ اس جماعت میں ایک جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا کہ تمہیں پتہ ہے آج ہمیں روکا کس نے؟ تو انہوں نے کہا بھائی کس نے روکا؟ کہا وہ سنگر نہیں ہے جنید جمشید، اس نے آج، یہ لوگ مقامی گشت کر رہے تھے، اس نے گشت کے دوران ہمیں روک لیا، اس نے ہم سے ایسے کہا بھائی ہمارے لیے دعا کرنا۔ اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کہی، اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا، وہ 16 سال پہلے میرے ساتھ سکول پڑھتا تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیں، 16 سال پہلے میرے ساتھ سکول میں پڑھتا تھا، تبلیغ میں لگ چکا تھا۔ اس نے کہا کس نے روکا تمہیں؟ کہا وہ نہیں ہے، وہ سنگر جنید جمشید، اس نے روکا ہمیں۔ اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے۔ اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا، اور اس واقعے کے کوئی تقریباً 1-1.5 مہینے بعد اس نے مجھے ڈھونڈ لیا، اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے، جنید۔ اب میں نے جب مجھے پہچانا، اس نے بولا جنید مجھے پہچانا۔ آپ یقین کریں گے میں 16 سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا، میں پہچان گیا۔ میں نے کہا جنید بول رہے ہو؟ ہنسنے لگا، تو مجھے پہچان گیا؟ میں نے کہا میں بالکل پہچان گیا، تو اتنا تو شرارتی لڑکا تھا تو کلاس کے اندر۔ اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تھے تو تیرے چکر میں بھی بدنام رہتا تھا۔ ہنسنے لگا، یار کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا، میں نے تیرے سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بس ایسے ہی، وجہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ دیکھو پھر چلو، اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے۔ کڑک میں نے فون بند کر دیا۔ ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ، اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا، فون بند کر دیتا تھا۔ یہ سلسلہ 1-2 مہینے تک چلتا رہا۔ ایک دن اس کا فون آیا، تو جب میں نے فون رکھنے لگا، مجھ سے کہتا دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری 1 منٹ کی بات سن لے۔ میں نے بولا بولو۔ میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں، تو میں مدینے اور مکے کی کھجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں، یہ لے لے میرے سے، پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ کتنی دیر کے لیے آؤ گے تم؟ 5 منٹ کے لیے۔ میں نے کہا ہاں 5 منٹ، جنید غنی یاد رکھنا 5 منٹ 5 منٹ۔ دوپہر کو مجھے یاد ہے 3:30 بجے ابھی تک پلاننگ ہوئی، جنید غنی صاحب آئے۔ اب میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا۔
کیا دیکھتا ہوں, سفید لباس ہی جیسے مولوی صاحب نے پہنا ہوا ہے, سر پہ پگڑی, اتنی بڑی داڑھی, اوپر واسکٹ پہنی ہوئی اس نے, پائنچے اس کے اوپر. میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا؟ میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ تیرا حال, تیرے جیسا شیطان اتنا بڑا بزرگ بنا ہوا, آؤ بیٹھو میرے پاس. آیا میرے پاس بیٹھا, اس نے مجھے کھجوریں دیں, زمزم دی, جانماز دی, اور پورے 5 منٹ میں کہتا ہے میرے 5 منٹ پورے ہوئے, اب میں چلتا ہوں. میں نے کہا نہیں, اب بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے. پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار, اسکول کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اسکول چھوڑو, مجھے بتاؤ یہ کیا ہے, یہ کنہوں نے تمہارا حال کیا؟ یہ اسے کہنے لگا مل لو ان سے. میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے, میں نے ان سے ملنا ہے. آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں پھنس جائے, ہاں. تو مجھ سے کہتا ہے کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے, میرے ساتھ اجتماع پر چلو. میں نے کہا میں چلوں گا. تو میں کل تمہیں پک کرنے آؤں گا, صبح کے وقت پک کرنے آؤں گا. آپ یقین کرو 5 منٹ کے لیے آیا تھا, 3.5 گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے پاس. اب جب میں وہاں پہنچا, اترا, میں نے جا کے اجتماع دیکھا, تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار قمیض میں, ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی. تو میں نے جنید غنی سے کہا جنید غنی سن, یہ مجھے کوئی مار تو نہیں دے گا ادھر ہے, کو میرا کوئی قتل وتل تو نہیں ہو جائے گا میرا؟ کہتا نہیں ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں, ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں. میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر. پھر اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا کہ جیسے بھائی لوگ بیٹھے ہیں اپنے, 18-19 سال کا, یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا. مجھے آ کر کہتا ہے جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا. اب میں نے کہا کیا جواب دوں میں اس کو, ہاں بولوں کہ نہیں بولوں, سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں؟ میں دیکھتا رہا اس کو, دیکھتا رہا, لیکن اندر ہی اندر نا مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا, اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں. تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا, میں نے کہا یار اس کو بولو جنید غنی کو, یہ مجھے غلط جگہ لے آیا, وہ میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی. وہ بھاگا گیا اس کے پیچھے, اس کو لے کر آیا. جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا یار جنید, کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار کچھ نہیں. تو وہ کہتا ہے یہ ابھی ایک لڑکے نے آ کے پوچھا تھا ان سے آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں. تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا؟ اتنا غصے ہوا وہ اس پہ. میں نے جنید غنی کو ٹھنڈا کیا, میں خود بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوا. میں نے کہا یار کیوں ناراض ہوتا ہے, وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے. تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے, وہ مجھے آج تک یاد ہے. جنید غنی نے جو جملہ بولا, اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا, ہم تو ترغیب دیتے ہیں, اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے. ہاں وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے. اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہیں بھائی تم نے کیوں نہیں کیا یہ, بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو, میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے. اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا, ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال. ابھی جب میں شان رمضان شان رمضان کر رہا تھا نا, یہ ابھی کچھ پچھلے رمضان میں, تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے. میں ملا ان سے, بڑی خوشی ہوئی. میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں. تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے. اور ڈاکٹر بلند, اب تبلیغ والوں کا بہن میں ذرا سا آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ والے نا, اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دینی ہے. تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ میرا نام ہے, بڑا اچھا کیا آپ آئے. پھر باتوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا, تو جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر گیا. تو میرے سے نا, اب میں ان کی شکل دیکھوں, میں نے کہا اب تک مار نہیں پڑی تو اب پڑے گی. اب جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں, تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے نا جنید غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب
آپ اس کو نہیں پہچانتے؟ یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے واہ 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 واہ, مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے, جس کام کو کرتے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے, یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے, اس سے کرو دوستی. تو بعد میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا؟ تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا. تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا تو میں نے کہا واہ 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 واہ, اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال, جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں. تو میں نے فٹ کہہ دیا. اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے, مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے. ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہیں, ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا. ہاں یقین کرو, مسلمان ایک عجیب امت ہے, ہم سے بہتر کوئی نہیں. کنتم خیر امہ, بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے. جس کو اللہ ہی کہہ دے تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں. ہاں اب میں پورا دن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ پھرتا رہا. اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں. میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو, لیکن یہ بسترے کیا ہیں, یہ جو بسترے لگے ہوئے ہیں؟ کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے. میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے. میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں, اگر یہ بوڑھے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو میں بھی سو سکتا ہوں. تو اس نے کہا یار نور اللہ نور, تیرے لیے بھی بسترا لگا دیتے ہیں. میں بھی سو گیا ادھر ہی اس رات کو. وہ شاید زندگی کی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تہجد کی نماز پڑھی, اٹھا دیا اس نے بیچ میں. تو ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرے دن مولوی طارق جمیل صاحب کا بیان تھا. اب مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے. ہاں اچھا مولوی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ, یہ کون آدمی ہے؟ کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا. میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے. کہتے یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی. میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں, یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے؟ میں نے اس کو کہا مجھے ملنا ہے, ہر صورت میں ملنا ہے. کہنے لگا یار کس طرح کریں گے, چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں. خیر جی ہم پورے مجمع میں سے نکلے دونوں, کرتے وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے. کرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اجتماع. میں اور یہ بات کر رہا ہوں 1997 سپٹمبر 1997. تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا مولوی صاحب کے کمرے کے باہر. تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا, جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھے 3 دن تو گزر گئے تھے. میں نے کہا کیوں بھائی, میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر, تو بڑا مسلمان ہے میرے سے. ہنسنے لگا نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا, کیا کام ہے؟ میں آپ کا بڑا فین ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا طارق جمیل ان سے ملنا ہے. کہ یار جنید بھائی ان سے تو ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے. اچھا میں کچھ کرتا ہوں. خیر وہ اندر گیا, اس نے اندر جا کر کہا کہ آپ آئیں اندر. تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا. آپ یقین کرو میں نے مولوی طارق جمیل صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا. وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی, اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے. جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے.
मौलाना ने कहा कौन? जुनैद जमशेद? मैं बाहर खड़ा हैरान हो गया, इनको कैसे पता मैं कौन हूं? अंदर भेजो उसको, अंदर भेजो। मुझे बुलाया अंदर और जुनैद गनी को कहा तुम बाहर जाओ, तुम बाहर इंतजार करो। वो बाहर चला गया। ये नौजवान जैसे बैठे ऐसे जाके मैं मौलवी साहब के सामने बैठ गया और मुझे ऐसे तेज नजरों से उन्होंने देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहते हैं मैं तुझे नहीं देख रहा, मैं तो अल्लाह की शान देख रहा हूं। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहा तेरे बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं फैसलाबाद के अंदर, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। मैं अक्सर इन बोर्ड्स को देखकर कहता था, मुझे बाद में मौलाना ने बताया, मैं इनको बोर्ड्स को देखकर कहता था हर एक को हिदायत मिल सकती है, इसको नहीं मिल सकती। हाँ, आज मैं जब इधर एयरपोर्ट आ रहा था तो एयरपोर्ट पे तेरा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, ऐसे ही मेरे दिल में आई, या अल्लाह क्या ये नहीं हो सकता कि इससे मेरी मुलाकात हो जाए? और तू मेरे सामने बैठा है, मैं अल्लाह की शान देख रहा हूं। कहने लगे दिल दिल पाकिस्तान तूने गाया है? मैंने कहा जी। मैंने कहा आपने सुना है? कहा नहीं सुना तो नहीं, बसों के पीछे लिखा देखा है। मैंने कहा चलो ये किसी यूं पहुंचा ना पहुंचा, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। हाँ, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। मैंने कहा चलो यूं नहीं तो यूं से। तो मैंने मौलवी साहब से कहा मौलाना मेरा एक सवाल है, एक पाकिस्तानी नौजवान मेरी उम्र का जिस नाम शोहरत का तस्वुर भी नहीं कर सकता, वो सब का सब मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं अंदर से खाली हूं। लोग इस बात को नहीं जानते, लोग समझते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान हूं, बहुत इस्तिराब है और इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। फरमाने लगे तेरा मसला ये है कि तुझे चोट लगी है सीधे घुटने पर और तू मरहम लगा रहा है उल्टे घुटने पर। मैंने कहा जी वो कैसे? फरमाने लगे देखो अल्लाह ने इंसान को दो चीज़ों से बनाया है, एक मट्टी से बनाया है, एक जिस्म से बनाया है जो कि मट्टी का बना हुआ है, और एक रूह है जो अल्लाह का अमर है। ठीक, तो जिस्म क्योंकि मट्टी का है इसलिए अल्लाह ने इसकी हर ज़रूरत को मट्टी में रखा है। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो जिन घरों में हम रहते हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब जिस्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और क्योंकि जिस्म मट्टी का है तो अल्लाह ने इन तमाम ज़रूरतों को मट्टी में रखा है। रूह अल्लाह का अमर है, ये आसमानों से आई है, तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, ज़मीन में नहीं है। फिर फरमाने लगे अगर मैं तुमको सोने के एक महल में बंद कर दूं और 4 दिन खाने को ना दूं, तुम क्या करोगे? मैंने कहा जाहिर सी बात है मैं चीखूंगा कि मुझे कुछ खाने को दो। कहा बस यही हाल तेरी रूह का है कि तेरा जिस्म अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता है, अच्छे अच्छे महलों में रहता है, और तू अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, लेकिन अंदर तेरी रूह जो है वो भूखी हो के जब चीखती है तो तेरे सर में दर्द होता है। तू इस रूह की भूख का भी तो इलाज कर। तो मैंने कहा इसकी खुराक कहाँ है? कहा ये आसमानों से आई है तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, ज़मीन में नहीं है। और दिल के सुकून, चैन और इत्मीनान का ताल्लुक इस मट्टी के बने हुए जिस्म से नहीं है, बल्कि इस आसमान से आई हुई रूह से है। तो मैंने कहा इसकी ग़िज़ा क्या है? फरमाने लगे इसकी ग़िज़ा अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के हुक्म है, इसकी ग़िज़ा नबी की ज़िंदगी है, नबी के तरीक़े हैं, नबी की सुन्नत है। वो जब तक इसको मिलेंगे नहीं ये भूखी रहेगी, और जब ये भूख कर चीखेगी तो फिर तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो पता है, गैरों को तो पता नहीं, वो दिमाग की इस चीख को सुलाने के लिए कभी शराब पीते हैं, कभी नशे करते हैं, लेकिन ये तो जब तक रूह भूखी है उस वक्त तक अंदर से तुम मुज़तरब रहोगे, सुकून चैन नहीं मिलेगा।
اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی، مجھے آج بھی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون، چین اور اطمینان چاہیے میرے بندو، مالداروں، حکومت والوں، دولت والوں، شہرت والوں، اگر تمہیں دل کا سکون، چین، اطمینان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا، مجھ سے یاری لگانی پڑے گی۔ مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلے ہی پریشان تھا، 3 دن سے بیان سن رہا تھا، میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا، روتا رہا بڑے دیر تک۔ پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، میری پوری زندگی برباد ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں، کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو، یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو۔ اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے، دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سارے۔ لیکن میں نے کہا مولوی صاحب، اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی، موسیقی تو روح کی غذا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ سیالکوٹ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں، ورنہ اگر کسی نے نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں، سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہے جی؟ یہ دیکھو اب آواز آئی ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے جی۔ موسیقی روح کی غذا ہے جی؟ شاباش، اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے، اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت، گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں، اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں، اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو۔ یہ سوچ لو، آمین قبول ہو جائے گا، اب سوچ کے بولنا آمین۔ تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی نفس کی غذا ہے۔ موسیقی کس کی غذا ہے؟ نفس کی۔ یہ واقعی نفس کی غذا ہے، اور یہ ایسا زہر ہے، ایسا زہر ہے، یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے۔ ٹرائی نہ کرنا، لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں، اس کے بعد جا کر 5 منٹ کا گانا سنیں، ساری صفائی ہو جائے گی، سب اندر ساری صفائی ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہ بعد میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے، اس کے لیے تو یہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے پوچھو۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے، کہ یہ انسان کو بے باک کر دیتی ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی اپنے ملک کے لیے گانا، میں کہ بھائی اپنے ملک کے لیے گانا وہ ایک اور چیز ہے، میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، ہاں، اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے۔ ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے، خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی، مجھے کیا تکلیف تھی۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لیے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے، میں نے کہا کوئی مشکل نہیں، گلا تو وہیں کا وہیں ہے، گا سکتے ہیں، لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں، کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی، وہ اتنی ایک، یقین کرو پوری، صرف گانا نہیں ہوتا، وہ ایک پوری زندگی ہے، وہ ایک پوری زندگی کا نام، جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے نا، صرف دعوت کے 2 بول نہیں ہیں۔ ہاں، میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے، یار تو ادھر گانا گا ادھر جا کے اذان دے دے، ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا بھائی، گانا گانے والے کو تو اذان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کراہیت آتی ہے، کراہیت آتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم کانسرٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی اذان اگر ہوتی تھی، یقین کرو وہ، کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہے نا، ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے نا، وہ تو دعوت کے بول ہیں، وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ کوئی کھیل مذاق ہے کیا، یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے کہ جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر اذان دے دی،
ادھر جا کے گانا گا دیا, ادھر جا کے اذان دے دی. ایسے نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں. ہاں, عمل صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے. یہ ایسی تھوڑی کو میرا مطلب ہے خالہ جی کا کھیل ہے کہ 95% نماز نہیں پڑھ رہا اور 5% نماز پڑھ رہا ہے. کیوں ہے ایسا؟ سب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ من جانب اللہ توفیق ملتی ہے.